بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے 1500 سالہ جشن ولادت کے موقع پر الحمدللہ ARYQ TV ایک خصوصی پوڈ کاسٹ پیش کر رہا ہے، جس میں بڑی جید شخصیات کو، بڑی مقتدر شخصیات کو اور ایسی شخصیات جو نابغیر روزگار شخصیات ہیں انہیں مدعو کیا جا رہا ہے، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور ان کی عائلی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی اچیومنٹس اور ان کی خدمات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ وہ گوشے زندگی کے جو عام طور پر ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں موجود نہیں ہے، ان کی معلومات میں موجود نہیں ہے، ان شخصیات کے حوالے سے ہم یہاں مدعو کر کے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور ان کی مشاغل اور ان کی دیگر خدمات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو آج جو شخصیت ہے وہ بہت زبردست شخصیت ہے ماشاءاللہ۔ ARYQ TV پر آپ انہیں دیکھتے ہیں مسلسل مختلف پروگرامز میں، ماہ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن میں بھی آپ انہیں دیکھتے ہیں مسلسل، اس کے علاوہ بھی مختلف جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں بھی آپ انہیں ملاحظہ فرماتے ہیں۔ میری مراد آج ہمارے موجود مہمان حضرت علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب دامت برکاتہم قدسیہ تشریف فرما ہے، مصنف کتب کثیرہ اور سجادہ نشین حضرت آستانہ عالیہ ساہو چک شریف سیالکوٹ، اور اس کے علاوہ چیئرمین منات الاسلام انٹرنیشنل ادارہ ہے یہ، اور جس ادارے کے تحت ایک رسالہ بھی شائع ہوتا ہے۔ یہ ادارہ اور کیا کیا کرتا ہے یہ تو وہی بتائیں گے جنہوں نے اس ادارے کو قائم کیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ پیر صاحب موجود ہیں۔ حضرت اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا، بہت نوازش۔ جشن عید میلاد النبی بہت مبارک ہو آپ خیر کو۔ مبارک ماشاءاللہ آپ تشریف فرما، لگ رہا ہے جشن ہے ماشاءاللہ، نوازش۔ یہ سب قمقمے لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، آپ اپنے پوری ماشاءاللہ آب و تاب کے ساتھ۔ اچھا حضرت، ہم ابتداً آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے، ظاہر ہے جب یہ ہمارا پروگرام آن ایئر چلا جائے گا تو یہ ایک ڈاکومنٹری بن جائے گی آپ کی شخصیت کے حوالے سے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صحیح معنوں میں معلوم نہیں ہے کہ حضرت کی ولادت کہاں کی ہے اور ان کی کیا کیا خدمات ہیں، کون کون سی کتب ہے، کیا جو کچھ بھی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ڈسکور کریں شخصیت کو کہ کون سی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، کہاں پیدائش ہوئی آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ریس بھائی۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں مبارک ہوں، بہت خیر مبارک۔ اور ARYQ TV کا یہ اعزاز ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے محترم محتشم حاجی عبدالرؤف صاحب اور جناب الحاج محمد عامر فیاضی صاحب اور دیگر مکمل جو ٹیم ہے ARYQ TV کی، ان کو جنہوں نے لوگوں کو دین متین کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ رئیس بھائی، میں 5 رمضان المبارک 1403 ہجری ماشاءاللہ 27 جون 1982 عیسوی حضرت قلندر کبریا قطب الاقطاب میرے جد اعلیٰ حضرت خواجہ اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خانوادہ انور میں مجھے پیدا ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ یہ میری سعادت تھی کہ پاکیزہ لوگوں کے ساتھ نسبت قائم رہی۔ آستانہ عالیہ ساہو چک شریف سیالکوٹ میں، وہاں میں پیدا ہوا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ابتدائی تعلیم کے حوالے سے ہم پوچھنا چاہیں گے، والد گرامی کے حوالے سے کچھ فرمائیے، چونکہ یہ اتنی خصوصیات انسان کسبی طور پر اگر حاصل کرنا چاہے تو یہ مشکل بات نظر آتی ہے، لیکن اگر یہ جینیٹکلی اگر منتقل ہو رہی ہو، روحانیت ہو یا علمی ذوق و شوق ہو، پھر خطابات کا ایک معاملہ ہو، یہ روحانی فیوز و برکات کے بغیر ممکن نظر نہیں آتی۔ تو والد صاحب کے حوالے سے بتائیے گا اور ابتدائی تعلیم کے حوالے سے۔ صحبت سالے تورا سالے کند، ایسا ہی ہے، صحبت تالے تورا تالے کند۔ ایسا ہی۔ ایک خاندانی ماحول بھی تھا، گھر کا ماحول تھا۔ میرے نانا، میرے جد اعلیٰ اللہ کے ولی کامل تھے، اور پھر میرے والد گرامی، آپ کی بھی جو خدمات دین متین کے لیے ہیں وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں، اور آپ کے ساتھ ان کی تربیت، سب سے پہلا جو میری درسگاہ تھی ان کی تربیت نانا حضور کی۔ اچھا اچھا۔ اور پھر میری والدہ ماجدہ، ماشاءاللہ، ان کی تربیت بھی میرے ساتھ شامل رہی، اور بچپن سے تربیت کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے آستانہ عالیہ کی جامع مسجد میں ہی قرآن مجید کی تعلیم شروع کی، ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد میں ہمارے قریب بڈیانہ
وہاں گورنمنٹ ہائی اسکول سے میٹرک کیا. اچھا اچھا ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد میں نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سیالکوٹ ان کی برانچ ہے وہاں سے ادیب عربی, اور اس کے بعد ابھی ادیب عربی میرا مکمل ہی ہوا تھا کہ حضور قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر رئیس المتکلمین پیر سید افضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی پور سیدہ شریف ان کی بارگاہ ناز میں زانو تلمس طے کرنے کا شرف نصیب ہوا. اور میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری جو بسم اللہ شریف ہے وہ ایک بہت بڑے مایا ناز ولی کامل حضرت الحاج خواجہ صوفی محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کروائی. میرے والد گرامی کا نکاح بھی آپ نے پڑھایا, اور پھر میری بسم اللہ شریف بھی آپ نے مجھے, اور پہلے دن مجھے جو سورہ مبارکہ آپ نے سکھائی وہ سورہ اخلاص تھی, سورہ توحید. اس پر آپ نے تقریباً 1 گھنٹہ مجھے اس کے متعلقہ پڑھایا. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے قبلہ عالم میرے نانا حضور کی جو شفقت تھی میرے ساتھ, یہ ان کی عنایت اور نوازش تھی کہ میری 40 دن عمر تھی ابھی اس وقت کہ آپ نے مجھے اپنی خلافت کا بھی اعلان فرما دیا. اور یہ ان کی ذرہ نوازی اور بندہ نوازی تھی, نگاہی انتخاب تھا. اور میری پیدائش سے 7ویں دن ہی میرا نام عرفان الہی قادری یہ بھی انہوں نے رکھ دیا. عرفان اچھا رکھا نام. اور یہ ان کی نوازش اور بندہ نوازی تھی. اور ہمہ وقت جتنا عرصہ ان کے ساتھ میں نے گزارا وہ یہ سمجھیں کہ میرا سکول بھی وہی تھا, میرا مدرسہ بھی وہی تھا, اور ان کی نگاہ عنایت سے, ان کی نگاہ ناز سے جو فیضان اللہ رب العزت نے عطا فرمائے. اور آپ سن کر یہ حیران ہوں گے کہ میری عمر اس دن 6 ماہ تھی کہ جب وہ پہلی مرتبہ مجھے ایک محفل میں ساتھ لے کر گئے. 6 ماہ کی عمر 6 ماہ کی عمر میں. اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ آداب آپ کو 6 مہینے کی عمر سے سکھایا گیا کہ جناب محفل میں آپ حضور. یہ ان کی عنایت اور نوازش تھی کہ گھر والوں نے کہا کہ سردی کا موسم ہے اور یہ کیا کرے گا. کیا بات. تو آپ نے فرمایا میں نے اس سے کام لینا ہے دین متین کا, تو آج سے شروع کرتے. کیا بات, کیا بات. تو یہ ان کی بندہ نوازی سے پھر میری سارا جو اسکول کا دور ہے, مدرسہ کا دور ہے, کالج کا دور ہے, یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ خدمات دین میں بھی لگا رہا. اس پر بھی آئیں گے, لیکن ایک سی گوشہ رہ گیا جو میرے سوال میں شامل ہوگا اور ناظرین بھی پوچھنا چاہیں گے, یقیناً جاننا چاہیں گے کہ حضرت نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے ذکر فرمایا, ولی کامل شخصیت ہے. ان کی شخصیت کے اثرات آپ کے والد کی شخصیت پر بڑے نظر آتے ہیں. میں نے بھی زیارت کی آپ کے والد صاحب قبلہ کی. کیا آپ فرمائیے گا, والد صاحب کے پاس بھی میں دیکھتا ہوں تانتا بندھا رہتا ہے, ہر وقت وہ خدمت انسانیت کے لیے موجود نظر آتے ہیں. بے شک میرے قبلہ والد گرامی جو ہیں, آپ کی 6 سال اس وقت عمر تھی جب سے لوگ آپ جی کہتے ہیں. اچھا. اور 15 سال کی عمر میں وہ حضرت خواجہ اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے. 15 سال کی عمر. 15 سال کی عمر میں. اور آپ جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس وقت سے آپ نے گھر بار چھوڑ دیا. اچھا. اور آپ کے ساتھ آپ کے قدموں میں ہی رہنے لگے, اور زندگی بھر پھر آپ کے ساتھ گزاری. اور آپ حضرت قلندر کبریا تاجدار ساہو چک شریف حضرت خواجہ اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بیٹا تمہاری آنکھوں کی طرف کسی نے دیکھا ہے, تم میری آنکھوں میں دیکھو. تمہاری آنکھوں کی طرف کسی نے دیکھا ہے, تم میری آنکھوں میں دیکھو. اگر تو یہ آنکھیں لگ گئیں تو پھر دین و دنیا سنور جائیں گے. پھر حال اور کیفیت یہ ہوا کہ گھر بار کو چھوڑا. میرے دادا جی اسکول ہیڈ ماسٹر تھے. اچھا. جی الحاج ماسٹر نذیر احمد صاحب. اور میرے پردادا جو ہیں وہ جموں میں چوہالہ شہر کے نمبردار تھے. اچھا. تو ہمارا وہاں سے یہ ایک اس طرح سے تعلق اور معاملات. پھر اللہ والوں نے بام پھڑ لیا. تو اللہ والوں کے ساتھ جب تعلق بنا تو پھر دین و دنیا میں مخلوق کے استاد ہو گئے. وہ تو چند لوگوں کے چند شاگردوں کے استاد تھے, تو یہ لاکھوں لوگوں کے استاد ہو گئے. تو پھر وہ جو تعلق تھا خواجہ نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ خواجہ اللہ رکھا صاحب کا, اس کی وجہ سے آپ کو وہاں سے خلافت بھی, کیونکہ آپ جب حضرت خواجہ اللہ رکھا صاحب کے بیعت کیا ہے آپ نے
مرید ہوئے ہیں، تو اس کے بعد خواجہ اللہ رکھا صاحب حضرت قلندر کبریاء المعروف جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے کسی کو بیعت نہیں کیا۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ ہاتھ احسان کا نہیں میرا ہے، اور جس نے مجھے دیکھنا ہے وہ ان کو دیکھو، اور اپنی موجودگی میں لوگوں کو ان کے ہاتھ پر بیعت کروایا کرتے تھے۔ اور میں نے بھی 14 نومبر 1998 میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اپنے والد گرامی کے ہاتھ پر، اور آپ نے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یہ بیعت اور خلافت تو وہی ہے جو قبلہ بابا حضور نے اس کو بچپن میں عطا فرمائی تھی، ہم اسی بیعت کو تجدید کر رہے ہیں، تصدیق کر دی، اور اس کو ہم تجدید کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، یہ ایک چیز ہے میں نے جو خود آبزرو کیا ہے ساہو چک شریف میں، کہ ایک بڑی نورانیت ہے، دربار ہے، بچے وہاں تعلیم جو حاصل کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ صبح فجر کے وقت جو ہے، فجر کے بعد جو ہے بچے قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے ہیں، روحانی نورانی منظر ہے، ایک مینار ہے بہت خوبصورت سا، گنبد کے ساتھ مزار شریف موجود ہے، مسجد موجود ہے۔ تو خانقاہی نظام نے جو خوبصورتیاں پیدا کی ہیں، آج معاشرہ جب ان سے دور ہو گیا ہے تو یہ منافرت پیدا ہو گئی، یہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم زیادہ دنیا داری کی طرف آ گئے، جبکہ اللہ والوں نے صحیح معنوں میں جو ہے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آئے۔ اچھا، وہاں پر مزار شریف میں نے دیکھا ہے ایک کنواں بھی ہے، اور وہاں پر حضرت کی استعمال شدہ چیزیں بھی ہیں زیارت کے لیے رکھی ہوئی، اس کے حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کچھ بتائیے۔ دیکھیں، ہمارے پاس آستانہ عالیہ ساہو چک شریف پہ ہر جمعرات مخلوق خدا کا آنا کثیر تعداد میں ہوتا ہے، اور یہ 5 اجتماع ہر ماہ آستانے پہ ہوتے ہیں، ہر ماہ ایک 11ویں شریف کا، 4 جمعرات کے۔ جب حضرت خواجہ اللہ رکھا صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، چونکہ آپ جموں سے مائیگریٹ ہو کر علی پور سیدان شریف آئے ہیں، حضرت امیر ملت سنوسی پاک و ہند حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیعت کی، ان سے خلافت حاصل کی، اور 42 سال 42 ایئرس ان کے ساتھ گزارے۔ ان کی خدمت میں رئیس بھائی، آج ہم 8 سال ایک دارالعلوم میں رہتے ہیں، جامعہ میں رہتے ہیں، تو ہم مفتی، شیخ الحدیث سب کچھ ہوتے ہیں، تو 42 سال محدث علی پوری کے ساتھ رہنا، جن کا حوالہ ہی دین ہے اور شریعت طیبہ پہ ان کا جو کام ہے، اور پھر تحریک پاکستان ہو، اور جتنی بھی تحریکیں اس وقت اٹھی ہیں، امیر ملت کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ تو علی پور سیدہ شریف سے مائیگریٹ ہو کر ساہو چک شریف میں آئے، چونکہ آپ کو فرمایا گیا، خواجہ حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ صوفی صاحب ساہو چک میں جا کر بیٹھ جائیں، اچھا، کتب کی جانب سے راستہ گزرتا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے عرض کیا کہ حضور وہاں تو پانی نہیں ملتا، فرمایا آپ کو 5 کوزے چاہیے، وہ مل جائے گا وضو کے لیے، جو مخلوق خدا آئے گی اس کا بندوبست اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما دیں گے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں میں وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ آپ وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے اس وقت اس علاقے میں پانی نہیں ملتا تھا، اور آپ نے یہ کنواں کھدوایا، اور 27 فٹ پر اس کا پانی ہے، اور علاقے کے پانی سے منفرد ہے، اور بڑا خوبصورت اور لذیذ ہے، آپ نے پیا ہے۔ آپ نے پھر یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہاں بے اولاد، بیمار، کسی قسم کا مریض، 10 محرم شریف کا دن تھا، تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے تو فعل اللہ رب العزت ان کو شفا عطا فرمائے، اور جب اس پانی کا معاوضہ لیا جائے گا شفا ختم ہو جائے گی۔ اب رئیس بھائی اس وقت سے لے کر وہ فیضان جاری ہے، اور مریضوں کو چارپائیوں پہ لٹا کر لایا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کو شفا عطا فرماتا ہے، وہ اس پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ اور جہاں تک تبرکات کا ذکر ہے، تو وہ ہمارے پاس جو تبرکات ہیں وہ حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جی بالکل، خواجہ نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا رحمت علی شاہ قادری قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت خواجہ اللہ رکھا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تبرکات ہیں۔ اور اس کے علاوہ تمام اس وقت کے جو اولیاء اللہ تھے آپ کے پاس وہاں آ کر ملاقات کیا کرتے تھے، اور آپ اپنے حجرے سے مسجد اور مسجد سے حجرہ، یہی آپ کا معمول تھا، یہی اللہ والوں کا دستور ہوتا ہے۔ اور چونکہ خانقاہیں یہ اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے ہیں، بالکل، تو رحمت حاصل کرنے کے لیے دروازوں پہ جانا پڑتا ہے، تو اگر نور برس رہا ہے تو نور ہی نظر آئے گا۔ کیا بات! دودھ میں اگر جگ میں دودھ ہو
تو گلاس میں دودھ ہی نظر آئے گا. تو اس لیے جو آپ نے ذکر کیا کہ نورانیت ہے، روحانیت ہے، تو اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی للہیت، خشیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے گزاری، اور ہمیں بھی اس پر کاربند رہنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو اس لیے وہاں نورانیت الہی کا نزول ہے. جی ناظرین، اس مرحلے پر ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور پیر صاحب سے انشاءاللہ مزید باتیں کریں گے ہمارے ساتھ. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور پوڈ کاسٹ ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. حضرت علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جی جناب، میں تو دعوت دوں گا اہل سیالکوٹ کو بھی، اور پاکستان میں جہاں جہاں سے لوگ اہل اللہ کے چاہنے والے، محبت کرنے والے ہیں، وہ چک ساہو شریف ضرور جائیں ایک مرتبہ اور دیکھیں کہ اللہ والے کیسے آرام فرما رہے ہیں. اچھا، میں نے آپ کے انٹرو میں ایک چیز کہی، مصنف کتب کثیرہ، اس پر اور میرے پاس بھی ہے وہ کتب، آپ نے عنایت فرمائی، آپ کا شکر گزار ہوں. تو کیا کن موضوعات کو آپ نے، میں ناظرین کے لیے جاننا چاہتا، آپ کی زبانی کیا حلوانا چاہ رہا ہوں، کن موضوعات کو زیادہ موضوع بنایا آپ نے؟ اور بڑی ضخیم کتب ہے ماشاءاللہ وہ، اور بڑی آپ کی محنت نظر آتی ہے اس پہ. الحمدللہ تعالی میں تو اس قابل نہیں، نام محنت کر سکا ہوں، لیکن علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر دارالعلوم اور قرآن و سنت کے علم کے ساتھ خانقاہ کا سرما نصیب ہو جائے تو پھر وارے نیارے ہو جاتے ہیں اور آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں. تو میں یہ جو لکھنے پڑھنے کا مجھے شوق ہے اور تربیتی پہلوؤں پہ باتیں کرنا، پیر بھائیوں کو سمجھانا یا لکھنا، وہ چند کتابچے پمفلٹ کی صورت میں نے شروع کیا تھا. تو میرا یہ ذوق ایسا تھا کہ میں نے میٹرک سے شروع کیا. اچھا، بہت ارلی ایج سے. بالکل، میرا سکول دور تھا وہ. اس وقت میں نے 2 4 5 6 صفحات پہ لکھنا اور پھر ان کو تقسیم کر دینا. اور پھر اس زمانے میں خطوط کا دور تھا وہ، کہ لوگوں کو کے ساتھ کلام کرنا، اطلاع بھیجنی، اطلاع لینی، تو خطوط کے ذریعے، تو خطوط لکھنے، یاران طریقت کو پیغامات بھیجنے. تو یہ ایک میرا شغف تھا لکھنے کا. تو اس میں پھر میں نے جو ہے نا وہ 1998 میں لکھنا شروع کیا، اور پھر الحمدللہ تعالی 2008 میں میری کتاب خصائص اہل بیت آئی، اور الحمدللہ اہل بیت اطہار کے نالین پاک کے تصدق سے، چونکہ جن کا نام ہی وظیفہ جاں ہے اور جن کا نام عبادات کی قبولیت کا ذریعہ ہے، لخمسۃ نطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. ان کی نگاہ عنایت ہوئی کہ وہ آج تک قادری ذی کتب خانہ سے کثیر تعداد میں اور ہر سال اس کے نئے سے نئے ایڈیشن آتے ہیں. تو الحمدللہ اب تک مقالات عرفانیہ بھی آئی ہے، اور تجلیات مرشد جو میرے حضرت کی سیرت پہ ہے، اور ضرورت مرشد جو حضرت امیر ملت کے ملفوظات اس میں جو ہے نا وہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ مصباح الصوفیہ وہ وظائف پہ ہے. روز مرہ کے معاملات آج الجھی ہوئی مخلوق، صوفیہ کا چراغ، مصباح چراغ کو کہتے ہیں، اور اس میں ہمارے سلسلہ عالیہ کے مجرب اور اکثیر وظائف ہیں. میرا جو پروگرام جو ہے ویکلی ایوری سیٹرڈے رات 9:30 بجے روشن راستے جی ARYQ ٹی وی کے ذریعہ سے ہوتا ہے، تو اس میں بھی ایک وظیفہ ہر ہفتہ میں تجویز کرتا ہوں جو ہمارے سلسلہ علیہ کے مجرب اور اکثیر ہیں. تو مصباح الصوفیہ میں ان سب کو جمع کیا گیا ہے، تو تاکہ لوگوں تک وہ پہنچے. اب میری کتاب علم و عمل آ رہی ہے، تو 12-13 کتابیں اس وقت منظر عام پر آ چکی ہیں، اور 6 سے 7 کتب جو ہے وہ زیر طبع ہیں. لکھنے پڑھنے کا شغف اور شوق ہے، اور میرا زندگی بھر کا یہ ایک معمول ہے کئی سالوں سے کہ ہر روز میں 1 پیج لکھوں، 2 پیج لکھوں. لکھنے کا ایک میرا ذوق ہے، میں لکھتا ضرور ہوں. یہ ہم MPhil کر رہے ہیں تو کر رہے تھے، تو ہمیں ہمارے پروفیسر نے کہا تھا کہ یہ معمول بنا لیں آپ کہ 2 صفحے 3 صفحے 4 صفحے لکھنے ہیں آپ کو، جس ٹاپک کو آپ فوکس کر رہے ہیں. یہ واقعی اپنا بڑی قرآن و سنت کا پیغام جو ہے وہ تاکہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور میرے لیے بھی وہ ذریعہ نجات ہو. اچھا، ایک چیز اور بھی، ادارہ منات الاسلام، الحمدللہ یہ میری نظر سے جو گزرا ہے وہ تو ایک رسالے کے طور پہ گزرا، اور بہت اچھا آپ کی پورے اس کے اندر تمام چیزیں ہوتی ہیں آپ کے حلقے کی. اس کے علاوہ بھی ادارہ کوئی کام سر انجام دے رہا ہے، وہ کیا ہے؟ جی رئیس بھائی، جو ادارہ منات الاسلام انٹرنیشنل ہے، یہ 2000 میں اس کی بنیاد رکھی گئی. اچھا، 2000 میں. تو یہ جو ماہنامہ منات الاسلام ہے، یہ 2010 سے میں نے شروع کیا،
اور یہ آج کے دور میں یہ ایک جہاد ہی سمجھیں، چونکہ لکھنے پڑھنے کا شوق نہیں ہے اور ہم یہ فی سبیل اللہ تقسیم کرتے ہیں، بالکل فی سبیل اللہ، اور اس پہ نئے سے نئے مضامین ہر ماہ کی مناسبت سے فقہی مضامین، تصوف پہ اور دیگر مضامین ہم اس میں شامل کرتے ہیں۔ باقاعدہ شاعری بھی ہوتی ہے، الحمدللہ تعالیٰ حمدیہ کلام ہوتا ہے، تمام چیزیں اس میں شامل کی جاتی ہیں، اور وہ اپنے جو ہمارے قارئین ہیں ان تک ہم پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ادارہ منات الاسلام کے زیر اہتمام الجامعۃ الاسلامیہ الحنفیۃ الغوثیہ و تحفیظ القرآن انسٹیٹیوٹ، ماشاء اللہ، جو کہ ہم نے ادھر ادارہ بنایا ہے، جس پر تقریباً 20 کروڑ کے قریب اچھا لاگت سے اب تک وہ اس پہ خطیر رقم خرچ کی گئی ہے، اچھا اور دیگر ابھی کام جاری ہے۔ جاری ہے ساری ہے، واہ، جو اسٹوڈنٹس وہاں رہتے ہیں ان کے اخراجات ہیں۔ اس کے علاوہ جامع مسجد نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ یتیم اور نادار بچیوں کی کفالت کے انتظامات ہیں، ان کی شادیوں کے جہیز کے انتظامات ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک اور جو میرا ایک شوق ہے اور اس کے تحت میں یہ کام کرتا ہوں وہ کیا ہے؟ کہ ہم تقریباً ایک سال میں 5000 کے قریب قرآن مجید کے نسخہ جات جو ہیں مختلف مساجد میں تقسیم کرتے ہیں، بہت اچھا، اور اس میں ہم کنز الایمان جو ہے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ایک ایک لفظ ڈوبا ہوا ہے، ایک لفظ ایک عاشق صادق کا، جی بے شک، تو وہ ہم تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث کی کتب لوگوں تک تقسیم کی جاتی ہیں، علماء کی خدمت ہے، تو ہمارے رفقا محبت کرنے والے یہ تمام چیزیں ہم پوری دنیا میں سر انجام دیتے ہیں الحمدللہ تعالیٰ۔ اور جو کتب کا سلسلہ ہے یہ العرفان اسلامک ریسرچ سینٹر کے تحت ہماری کتب کی ترویج و اشاعت اور قادری جی کتب خانہ، اور اس پر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ قادری جی کتب خانہ کے ہوتے ہیں، اور ساتھ ادارہ منات الاسلام کے ہوتے ہیں، تو یہ دونوں کمبائن کر کے اس پہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اچھا، چند سوالات ہیں پیر صاحب، میں چاہتا ہوں جلدی میں سوالات بھی کر لوں اور انشاءاللہ آپ اس کے جوابات بھی مجھے عنایت فرمائیں گے۔ یہ ہے کہ آپ کے مرید کرنے کا جو بیعت کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ کس طرح کا ہے اور کن کن سلاسل میں آپ کو بیعت کی اجازت ہے؟ میں چاہتا ہوں یہ بتائیں۔ دیکھیں الحمدللہ تعالیٰ میرے قبلہ عالم خواجہ اللہ رکھا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو سلاسل اربع کا فیضان حاصل، اچھا ماشاء اللہ، اور نقش بندی، مجددی، سہروردی قادری، ترتوسی سروری، چشتی قادری، ابو علی جہانگیری، اچھا ماشاء اللہ، صابری، قادری، قلندری، تو یہ چاروں سلاسل کی پھر آگے جزیات ہیں، برانچز ہیں، تو سلاسل تو 4 ہیں، تو سلاسل فیضان ہے۔ اسی کے تحت چونکہ میرے والد گرامی خواجہ اللہ رکھا صاحب کے بیت اور مرید اور خلیفہ ہیں اور ان کے سجادہ نشین ہیں، اور میں اپنے والد گرامی کی میں نے بیعت کی، تو اس لحاظ سے سلاسل اربع کا جو فیضان ہے وہ ہمیں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ مجھے 2009 میں 11 مئی 2009 میں حضرت پیر سید افضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علی پور سیدہ شریف سے آپ نے خلافت و اجازت سے نوازا، اور اکتوبر 2011 میں حضرت خواجہ صوفی محمد عظمت اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقیب آباد شریف سے آپ نے بھی خلافت و اجازت سے نوازا، اور میرے والد گرامی نے بھی، تو اس لحاظ سے میں بھی اب جو ہے سلاسل اربع میں ہم بیعت کرتے ہیں اور اسی کے وظائف پڑھاتے ہیں، اور یہ ہمیں خلافت ہے اس میں۔ اچھا، کتب کی تصانیف کے حوالے سے بات ہوئی آپ کی، اور دیگر امور کے حوالے سے خطابت کی طرف آنا کیسے ہوا، اور کب یہ محسوس ہوا کہ جناب آپ کی بات، ظاہر تحریر سے تو آپ لوگوں کو راغب کر ہی رہے تھے، تقریر کا یہ بھی ایک بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے جی خطابت، اس کے حوالے سے بھی کچھ فرمائیے۔ یہ دیکھیں خطابت کا جو سلسلہ ہے یہ ایک خاص وقت تھا اور خاص حکم تھا، اور 2005 سے میں نے شروع کی، اچھا، حالانکہ اس سے قبل دارالعلوم میں جب میں زیر تعلیم تھا یا کالج میں یا اسکول میں تو کبھی میں نے خطاب نہیں کیا تھا۔ اچھا، 2005 میں حضرت پیر سید افضل حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 20 ربیع الاول شریف کا دن تھا، تو ہمارے ہاں آستانہ عالیہ ساؤ چاک شریف پہ 20 ربیع الاول شریف کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے حضرت کا حکم یہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو تمام مریدین چاہنے والے اپنے اپنے گھروں میں وہ جتنا بھی کر سکیں تاکہ اپنے گھر میں خاندان والوں کو جمع کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود والسلام کے نذرانہ جات جو ہے وہ پیش کیے جائیں۔
تو اس لیے ہم 20 ربیع الاول شریف کو انعقاد کرتے ہیں۔ تو آپ نے مجھے فرمایا کہ تم بھی اٹھو اور نعت شریف پڑھو۔ واہ واہ، اب جب میں کھڑا ہوا تو اجتماع تو بہت بڑا تھا، بہت بڑا ہوا۔ تو میں نے اعلیٰ حضرت کا کلام نعت تھی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، واہ واہ، یہ نعت شریف پڑھی۔ تو آپ نے اس وقت فوری اپنے لیے جو ہے مائک منگوایا، اس میں اعلان فرمایا کہ آج اس نے نعت پڑھی ہے اور 1 سال کے اندر اندر یہ بہت بڑا خطیب اور عالم ہوگا۔ واہ واہ، چونکہ علم تو پڑا ہوا تھا، آپ کے ساتھ میں نے وقت گزارا، تو چونکہ خطابت کا جو میں ابھی نہیں اس طرف آیا تھا۔ پھر اس کے بعد رئیس بھائی بڑے بڑے اجتماع سے اور پھر یہ خطابت کا سلسلہ، اب جمعۃ المبارک کا جو خطبہ آستانہ عالیہ پہ میں خود الحمدللہ وہاں پیش کرتا ہوں، یہ ذریعہ نجات بھی ہے، اور خطابت چونکہ یہ ذریعہ ابلاغ بھی ہے دین متین کی خدمات کے لیے، اور پھر ARYQ TV کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں، بالکل، اور یہ تمام پیغام جو ہے وہ پوری کائنات پہ جاتا ہے۔ بالکل، اور الحمدللہ 2005 میں نے خطابت کا سلسلہ شروع کیا۔ خطابت آپ پاکستان میں کرتے ہیں، مختلف شہروں میں کرتے ہیں، اب ہم دیگر ممالک کی بات کریں جی، جو آپ کے اسفار ہیں بین الاقوامی، اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا، کہاں کہاں جانا ہوا اور کہاں کہاں آپ نے تبلیغ دین کا یہ فریضہ انجام دیا؟ دیکھیں سفر جو ہے یہ اہل تصوف کا اثاثہ ہے، بالکل، اور کہا جاتا ہے سفر بوسیلہ ظفر۔ تو میں نے پہلے آپ کو یہ ابتداً بتایا ہے کہ 6 ماہ کی عمر سے میرا سفر شروع ہے، تو وہ تھا قریب قریب، تو پھر دور شروع ہوا پورے پاکستان میں، جہاں جہاں مریدین ہیں وہاں جانا ہوتا ہے۔ جب خطابت کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر طول و عرض میں خطاب کے لیے جانا، مریدین کے پاس جانا، اور پھر 2010 سے بیرون ممالک کے ماشاءاللہ، دورہ جات کا مجھے حکم ہوا، تو UAE، سعودی عربیہ، تو مدینہ شریف تو میں 2004 میں پہلی مرتبہ ماشاءاللہ، جب حاضر ہوا، تو پھر اس کے بعد سرکار کی کرم نوازی، بندہ نوازی کہ اب گنتی نہیں یاد کہ بار بار سال میں 2 3 مرتبہ بھی جانے کی سعادت حاصل ہوئی، اور کئی سال وہاں اعتکاف کی سعادت حاصل ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملائیشیا، مسقط عمان، اور برطانیہ، تھائی لینڈ، دیگر ممالک میں آنا جانا رہتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دین کی برکات ہیں اہل محبت سے محبت کے لیے، اور وہ یاد کرتے ہیں، اور میں ان تمام ممالک میں زندگی کا سب سے ایسا لمحہ کہ جس میں بہت خوشی محسوس ہوئی ہو آپ کو، وہ کون سا لمحہ تھا؟ جی بالکل، دیکھیں میری جو سعادت ہے اور خوشی ہے وہ اہل اللہ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے، واہ واہ، زندگی بھر کا جو اصول ہے۔ جب ان کے پاس بیٹھنا اٹھنا ہوتا تو ایک وہ دور تھا، چونکہ مجھے یہ اللہ نے سعادت عطا فرمائی کہ کاملین کے ساتھ وقت گزرا، تو کاملین کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا گزرا، یک زمانہ صحبت یک زمانہ صحبت باولیا، بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اور زندگی کا یہ پہلا اور سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ جب حضور قبلہ فخر ملت پیر سید افضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے فرمایا کہ چلو مدینہ شریف سے تمہیں بلاوا ہے اور مدینہ شریف چلتے ہیں۔ اور یہ مدینہ شریف کا بلاوا اور ان کی زبان سے سننا اور ان کے حکم سے جانا، اور پھر اپنے والد گرامی کے ساتھ پہلی مرتبہ جانا، تو یہ میرے لیے بڑا پرسعید تھا۔ اور وہاں کی زیارات کیسا محسوس کر رہے تھے؟ روضہ رسول سامنے ہے، گنبد خضرا سامنے ہے، سبحان اللہ تعالی، ایک عاجز کے طور پر، ایک امتی کے طور پر کیسا فیل ہو رہا تھا آپ؟ میں چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ یہ میں الفاظ آ نہیں سکتے، اس خیالات کو ایسا ہی ہے، نہیں وہ کر سکتے، جو دل کی کیفیت ہے، اور بار بار سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ اور بڑی دفعہ پھر ایسا ہوا کہ ادھر سے میرا جی چاہا، التجا کی، تو آنن فانن ایک دن بھی نہ گزرا، انتظامات بھی ہو گئے، سرکار نے بلا لیا، پھر بسا اوقات کئی ممالک میں جانا ہوا تو سرکار نے کرم فرما دیا، بلا لیا، پھر قدموں میں حاضر تو حضور کی بارگاہ میں بار بار جانا، اور چوس ہوئے من گزر آری، من مسکی زنا داری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو قابل دید اور قابل فرحت اور قابل اثار
اور ایک گنہگار کا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور پھر سرکار کا کرم فرمانا، مشرف گرچہ شد جامی لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن۔ ہم یہاں بیٹھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا، تو سرکار کے قدمین شریفین میں بیٹھ کر پھر حضور کی بارگاہ میں یہ استغاثہ پیش کرنا، تو اس کی تو ایک اپنی کیفیت ہے اور ایک اپنی روحانیت ہے، کیا کہنے ہیں، اور حضور کے قدموں میں بیٹھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسی روحانی گفتگو، اور ماہ ربیع الاول، اللہ اکبر، اور حضور کا 1500 سالہ جشن منایا جا رہا ہو ولادت کا، اور پھر ایسی شخصیات، بہت لطف آیا حضرت آپ سے بات کرنے کا۔ حضرت علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ ساہو چک شریف ہمارے ساتھ سیالکوٹ سے موجود رہے، بڑی خدمات ماشاءاللہ، اور بہت کچھ سوالات میرے ذہن میں ابھی بھی ہیں، لیکن دامن وقت میں گنجائش کم ہے، پھر انشاءاللہ زندگی میں بخیر اس کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور خوب جوش و خروش کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جشن کو منائیں، چونکہ ہم خوش بخت ہیں کہ ہمیں یہ سال اللہ نے نصیب فرمایا ہے۔ اب جب 2000 سالہ منایا جائے گا، اس وقت تک تو ہم میں سے اللہ اکبر شاید ہی کوئی نہیں ہو سکتا ظاہر اتنا عرصہ، تو اس اعتبار سے یہ سال جو ہمارے لیے یہ 1500 سالہ جو حضور کا جشن ولادت منایا جا رہا ہے، اس میں خوب اپنے جوش و خروش کے ساتھ، روحانی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ہدایہ درود و سلام پیش کرتے رہیں۔ اور ARYQ TV کے لیے آپ سے بھی میں گزارش کروں گا، دعا کیجیے گا ہمارے حاجی عبدالرؤوف صاحب کے لیے، الحاج محمد عامر فیاضی صاحب، پوری ٹیم کے کو دعاؤں میں یاد رکھیں آپ، ماشاءاللہ ہر وقت دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے آپ کے یہاں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک اور شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب